اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کل ایک عام سوال جو کسی بھی نوجوان کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر علماء کرام مختلف انداز تفکر انداز بیان رکھنے کی وجہ سے آج کا نوجوان اس حوالے سے مشوش ہے کہ وہ دین کے حوالے سے کس قسم کے کن صفات کے حامل عالم دین کو پرفیکٹ سمجھے اور کس کے لیے کون سا عالم دین ایک ماڈل نمونہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی چیز جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا قاعدہ کلیہ ہے کہ ایک بابصیرت اور مرجعیت کے حوالے سے مسلم مراجع کے جو نظریات ہیں کسی بھی علم کے اندر ان کو بیان کرنے والا جو عالم دین ہے وہ ایک پرفیکٹ عالم دین آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں اور اس سے آپ دین کے بارے میں جو بھی رہنمائی لیں گے وہ یقیناً آپ کی بہترین رہنمائی کرے گا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، لیکن یہاں پہ پھر نوجوان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہمیں اس قاعدہ کلیہ کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مراجع کے نظریات کی عکاسی کر رہا ہے اور اس کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے چند ایک صفات جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جس عالم دین کے اندر آپ کو یہ والی صفات نظر آ رہی ہوں، آپ اس عالم دین سے اپنے دین کا کوئی بھی مسئلہ حتیٰ دنیاوی مسائل میں بھی آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم دین کہ جو آپ کے سامنے ہے وہ توحید کے بارے میں بالکل ایک اٹل موقف رکھتا ہو اور توحید کے بارے میں کسی قسم کی لچک نہ رکھتا ہو اور اس حوالے سے وہ حساس ہو اور اس حساسیت کا اظہار وہ اپنے بیانات کے ذریعے کر سکے، چونکہ دلوں کے راز تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر بالخصوص توحید در عبادت کے اندر وہ حساس ہو اور خدا کی بارگاہ کے علاوہ اور کسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوتا ہو۔ دوسری ایسے عالم دین کی صفت کہ جس سے آپ دین کا کوئی مسئلہ یا اس کو دین کی فیلڈ کے اندر آپ اس کو پیروی کر سکتے ہیں اس کی، وہ ہے وہ عالم دین کہ جو شیعہ عالم دین کے لیے وہ عالم دین کہ جس کے اندر دل کے اندر محبت اہل بیت ہو اور ان محبت اہل بیت ان کے فضائل کو وہ بیان کرنا اپنے لیے باعث عبادت، باعث فخر اور باعث فضیلت سمجھتا ہو، نہ یہ کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کسی اور چیز کے لیے، بلکہ خود اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوں کہ یہ شخصیت جو ہے اہل بیت کے بارے میں ایک انتہائی قیمتی موقف رکھنے والا ہے اور اہل بیت کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا وہ عالم دین کہ جس کے اندر یہ والی صفت انتہائی مہم ہے کہ وہ صفت یہ ہے کہ وہ عالم دین اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ یتیمان آل محمد کے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، عمل میں کمزور ہیں، مال میں کمزور ہیں، دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جتنا ان کا فہم ہے، جتنا ان کا ادراک ہے، اس کے مطابق وہ اہل بیت کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان جو سادہ عام مومنین کرام ہیں، شیعہ ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ ایک شفیق باپ کی طرح ہو، مہربان ہو اور ان کو اپنا حصہ سمجھتا ہو، بے شک ان کو مریض۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب ایک باپ کے بیٹے ہوں مختلف اور ان میں سے اگر کوئی معذور بیٹا ہو تو اس باپ کو اس کے کھانے پینے لباس کی فکر جو ہے اپنے سالم بچوں کی نسبت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک مراجع کے ان سیرت عملی کے نمونہ بننے والے عالم دین کی صفت ہے کہ محبین اہل بیت جو اگرچہ عقیدے اس کے عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں لیکن اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہوں، اور ان میں بھی پھر متعدد اقسام بنتی ہیں، قاصرہ، مقصرہ، یہ لوگوں کی وجہ سے منحرف ہو چکا ہے، لیکن جو منحرف نہیں ہوا اور جو ہوا ہے اس کا قصور ہے، اس کو اس تک پہنچا نہیں سکے حق۔ ان جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ عزادار ہوں، چاہے وہ نمازی ہوں، چاہے وہ جتنے بھی طبقات ہوں، ان سب سے وہ عقیدت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو اور ان کے ساتھ اس کے جو جذبات ہیں وہ ایک شفیق باپ کی طرح ہوں۔ چوتھی صفت اس عالم دین کے اندر جو ہے کہ وہ دین کا بھی عالم ہو، درست دین کے حوالے سے ہر حوالے سے وہ ایک عالم دین ہو
اور عقیدے کا مسئلہ ہو، فقہی مسئلہ ہو، اخلاقی مسئلہ ہو، یا قرآن و تفسیر و حدیث کے بارے میں ہوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو علم و آگاہی ہو، اور اس چیز کو وہ لوگوں سے بیان بھی کرے، اور اس سے بڑھ کر اس کے خود عمل میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، عبادات میں، معاملات میں، ان تمام امور کے اندر وہ ایک شخصیت جو ہے مکمل طور پر ہمیں نظر آ رہی ہو، اس کی عملی طور پر جو زندگی ہے اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہو۔ اسی طرح ایک اور جو ہے عالم دین کی صفت ہے کہ وہ خود جو ہے بابصیرت ہو، زمانہ سمجھتا ہو، میں کس زمانے میں ہوں، اس زمانے کے تقاضے کیا ہیں، آج کا نوجوان مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، میں نے اس کو دین بتانے کے لیے کون سے آلات، کون سے وسائل استعمال کر کے اس تک دین پہنچانا ہے، اور گھر گھر دین کا پیغام کس طرح میں نے پہنچانا ہے، یہ صفت اس کے اندر ہونا ضروری ہے، جس کے مطابق وہ شبہات سے بھی آگاہ ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اندر کون سے شبہات ہیں، کون سا اس وقت فقہی شبہ ہے جو میرے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو چونکہ وہ عالم دین ہوگا اور وہ اس روش کے مطابق اس کا جو حل ہوگا، بابصیرت ہوگا، زمانے کو سمجھتا ہوگا، تو وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کا جواب دے گا۔ اسی طرح دیگر صفات کے اندر جو ہے، اس میں عالم دین جو ہے جس سے آپ دین لے سکتے ہیں، ان میں سے باعمل، بااخلاق، دعا و مناجات اور مسائل کو سلجھانے والا ہو۔ معاشرے کے اندر جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو وہ سلجھانے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہو، نہ یہ ہے کہ مسئلے کو الجھائے اور اس مسئلے کو خراب کر دے جو کہ ملت، قوم یا اس علاقے کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور انہی صفات میں سے ایک اہم صفت اس عالم دین کے اندر جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک منجی بشریت کا منتظر ہے، اور اس کو یہ یقین ہے، کنفرم ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس دنیا میں رہوں نہ رہوں، بالآخر ایک خدا کا نمائندہ آئے گا کہ جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور وہ نمائندہ جو ہوگا اس کی چونکہ امید ہے کہ مستقبل میں ایک اچھی دنیا قائم ہونی ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، لہذا یہ اس عالم دین کی صفت ہوگی کہ وہ کبھی بھی جو اس سے سوال کرے، جو اس سے ملے، جو اس کے متعلقہ افراد ہوں، ان کو دین اور دنیا دونوں حوالے سے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ دینی مسائل کے اندر، سیاسی مسائل کے اندر، اجتماعی مسائل کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، ان تمام امور میں وہ اس مومن کی، اس شیعہ کی، اس جو یتیمان آل محمد ہیں یا جو دیگر خواص عوام، سب کی بہترین انداز میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ اب اس تمام بیان کے بعد ایک چیز ذہن میں سوال انسان کے آ سکتا ہے کہ اس طرح کے تو ہمیں پاکستان کے اندر تقریباً متعدد قسم کے علماء نظر آتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی توحید کو بیان کر رہا ہے، کوئی نبوت کے مسئلے میں، کوئی ولایت کے مسئلے میں، اور یہ ساری چیزیں بالآخر پائی تو جاتی ہیں۔ تو ہم اب اس حوالے سے کیا کریں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل چیزیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو واقعاً انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء کرام عام طور پر مزاج، ممکن ہے ہماری قوم کا اس طرح کا مزاج ہو، لیکن علماء کرام سے بہرحال یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم بعض اوقات دانستہ یا ممکن ہے بعض دانستہ طور پر بھی ہوں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ایک نہ ایک مسئلے کو افراطی رنگ میں بیان کرتے ہیں اور دوسرے مسائل کو جو ہے وہ کم رنگ یا بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس ایک مسئلے کو اجاگر کرنے کی وجہ سے خود ان کی شخصیت معاشرے کے اندر اجاگر ہوتی ہے، اور یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات بعض علماء جو ہے وہ توحید کے حوالے سے حساس نظر آتے ہیں، جبکہ ولایت اور محبت اہل بیت کے حوالے سے بالکل کوئی حساسیت نہیں ہوتی ہے۔ بعض عقیدے کے حوالے سے بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں، عمل کے حوالے سے کچھ نہیں بولتے، بعض کا سارا زور ہی عمل پر ہوتا ہے، اور بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہی روشن فکر بنتے ہیں، حد سے زیادہ ہی روشن خیال بنتے ہیں۔ تو یہ سارے طبقات جو ہے، بعض علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مایوس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ان زمانوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو پابندیوں کے زمانے تھے، سخت زمانے تھے، آج کے زمانے کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر نہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کے اندر ایسے علماء کرام موجود ہیں کہ جو موجودہ مراجعین کرام کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے 5-6 صفات بیان کی ہیں، ان کو وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی خود سیرت عملی سے یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے سے، کہ ان کے اندر یہ کس قدر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔
لہذا عمومی طور پر کہ جن طبقات کا اس وقت ہماری قوم کے اوپر غلبہ ہے یا جن کو ہم بڑے بڑے نام تصور کرتے ہیں، افسوس کے ساتھ وہ اس افراطی عمل میں شریک ہو گئے ہیں اور انہوں نے دین کی ان تمام چیزوں میں سے فقط بعض اشیاء کو تھام لیا ہے اور دیگر چیزوں کو تھام لیا ہے، اور شاید ایک بڑا سبب ہماری قوم کے اندر اس وقت تقسیم کا وہ یہی والا عنصر ہو۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم کو دین اسلام کی بصیرت عطا فرمائے۔